دوسری پہلے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادنی جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اصل میں ہم لوگ جب ترنم میں کچھ پڑھتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ ترنم میں پڑھتے ہیں تو یہ انہیں کو یہ دیتا ہے، لیکن شعر ہو تو شعر کی طرح کوشش تو یہی رہتی ہے۔ جیسے اس کا ایک مشہور شعر ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، اللہ اللہ کس قدر ہے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ سیدنا امام حسین نے اپنا گھر بھی لٹایا اور اپنے خاندان کا لٹایا، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات گرامی، اہل بیت یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ یوں تو اہل کہتے ہیں عربی میں والے کو، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت گھر والے۔ میرے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں، آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ اہل بیت گھر والے، کبھی کنبہ والے، کبھی قبیلہ والے، کبھی خاندان والے۔ یہ خاندان، قبیلہ، گھر یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ سب آپس میں ایسے رشتے ہیں کہ خون کا رشتہ۔ یہ گھر میں رہنے والے ہیں، باپ، ماں، بھائی
بھائی بہن بیٹی بیوی، یہ سب ایسے رشتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے گھر والے ہیں۔ گھر والے کیسے ہوں یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر والا اچھا ہو، ہمارا کنبہ کیسا ہو ہم چاہتے ہیں ہمارا کنبہ اچھا ہو، قبیلہ ہمارا کیسا ہو ہم چاہتے ہیں ہمارا قبیلہ اچھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے بیٹے نے اچھا نمبر لا کر امتحان میں اعلیٰ درجے سے وہ فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بیٹے تم نے گھر کا نام روشن کر دیا، بیٹے تم نے گاؤں کا نام روشن کر دیا، بیٹے تم نے قبیلے یا کنبے کا نام روشن کر دیا۔ اور اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تم نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا، تم نے خاندان کا نام ڈبو دیا، تم نے قبیلے کا نام ڈبو دیا، تم نے کنبے کا نام ڈبو دیا۔ گویا ایک کے کردار سے دوسرا جب ڈیمیج اور مجروح ہو رہے، آپ چاہتے ہو میری اولاد درست رہے، آپ چاہتے ہو پاک رہے، آپ چاہتے ہو میری بیٹی کی عصمت پاک رہے، میری بیٹی کی چادر عصمت پاک رہے، آپ چاہتے ہو مگر اسی روئے زمین پر ایک ایسا خاندان ہے جس خاندان کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کے خاندان کو ستھرا کر دے۔ اے مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں تیرا حسن ستھرا ہو جائے، میں چاہتا ہوں تیرا حسین ستھرا ہو جائے۔ دنیا اپنا خاندان ستھرا دیکھنا چاہتی ہے اور اللہ محبوب کے خاندان کو ستھرا دے۔ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کا جواب پورے عالم میں نہیں ہے، اور اس خاندان کا ذکر جب قرآن نے کیا تو اب یہ اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کے گھر کو جاؤ، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک بیان فرمائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اہل بیت راوی اپنے گھر اور اس کمبل مصطفیٰ میں مصطفیٰ بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور سرکار عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ سب میرے اہل بیت ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں تو ستھرا فرما دے۔ اسی جگہ بیٹھی ہوئی رسول اللہ دنیا جسے حضرت ام سلمہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت ام سلمہ نے جب دیکھا آج رحمتوں کا بادل چھایا ہے، مصطفیٰ کا کمبل ہے اور اس کمبل کے سائے تلے مصطفیٰ ہے، بغل میں حسن اور حسین ہے، علی اور فاطمہ ہے، تو حضرت ام سلمہ نے کمبل کا ایک اوٹ پکڑا، کہا یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوں۔ سرکار نے کمبل کا کنارہ ان سے الگ کیا، فرمایا انک من ازواج النبی انک علی خیر۔ اے سلمہ، اے ام سلمہ، یہاں اہل بیت کی بات ہے، اس لیے اس چادر میں علی اور فاطمہ ہے، اس چادر میں حسن اور حسین ہے، تم زوجہ مصطفیٰ ہو، زوجہ بن کے رہو، یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، کمبل مصطفیٰ میں ٹھہر۔ یہ میرے اہل بیت ہے۔ دوسری روایات جو علماء نے بیان فرمایا، ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو جب دیکھا کہ آپ اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں تو آپ نے ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل کیا جائے۔ سرکار نے فرمایا تو بھی اہل بیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، میں فرمایا انت منی سلیمان، تم مجھ سے ہو، اہل بیت ہو۔ کوئی اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے، اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں، علماء نے فرمایا جو خاندان مصطفیٰ ہے، اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو بنو ہاشم ہیں، اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو بنو عباس ہیں، اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو ابناء علی ہیں۔ یہ
شخص کے شخص اللہ کے رسول کے خاندان اور کنبہ ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کا جب بیان آئے تو آپ کو میں بتا دوں، اہل بیت اور قرابت داری کی بات بتا دوں۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا، دشمن اسلام تھا۔ اس کی بیٹی جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تو کسی نے کہا تو جب اسلام میں آئی ہے اور مدینہ آئی ہے تو تیری ہجرت تجھے کام نہیں دے گی، کیونکہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، تو حمالۃ الحطب کی بیٹی ہے، تو وہ ہے جو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے، تو صحیح کیسے ہوگی؟ یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کی ہمت ہے میرے اہل مصطفیٰ کو اللہ نے جو اور جو ان کے اندر استغنا اور جو ان کے اندر قناعت اور سب استقامت عطا فرمایا، اس کی مثال آپ کئی لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں سنتے رہیں گے۔ یہ لوگ اللہ والے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے اور جذبہ ایثار رکھنے والے، جذبہ قربانی رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں۔ آج دنیا ان کے نام پہ مرتی ہے، آج دنیا ان کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھوکے رہنا پسند کیا مگر کسی غریب کو بھوکا نہیں دو۔ ساقی کوثر کے یہ لوگ راج دلانے ہیں جو خود پیاسے ہیں اور دنیا کو سیراب کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک ذکر آ گیا ہے، حدیث سے پوچھئے گا، حضرت ابوبکر سے پوچھئے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا جو صلہ قرابت ہے میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ صلہ قرابت ابوبکر سے کہیں زیادہ بہتر صلہ قرابت مصطفیٰ ہے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ذات پہ آپ کی ذات کو، کنبے پہ آپ کے کنبے کو ترجیح دے دیا۔ آپ دوسرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے خاندان کا جواب نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں میرے خاندان والوں سے جڑے رہو، اور سچ تو یہ ہے مدینہ طیبہ ہے اور مدینہ طیبہ کے انصار صحابہ جنہوں نے اسلام کی مدد کی، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، ان کے کسی قول یا فعل سے ایک فخر محسوس ہوا اور انہوں نے برتری سمجھی کہ میں بڑا ہوں، اور تفوق اپنے آپ کے اندر وہ تعلیم محسوس ہونے لگے جس کا احساس حضرت سیدنا ابن عباس کو ہوا۔ حضرت ابن عباس نے کہا تم اپنے آپ کو بہتر کیسے سمجھتے ہو؟ اے مدینے والوں تم اپنے آپ کو اعلیٰ کیسے سمجھتے ہو؟ تمہارے اندر یہ فخر اور غرور کہاں سے آیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے میں خاندان مصطفیٰ ہوں۔ یہ خبر جب سرکار کو ہوئی، سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور اہل مدینہ کو بلایا، فرمایا اے اہل مدینہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اے اہل مدینہ ہاں میں یہ بولتا ہوں کہ کیا تم ذلیل نہیں تھے؟ اللہ نے میری آمد سے تمہیں عزت دار بنایا۔ اے اہل مدینہ کیا تم اسلام سے غافل نہیں تھے؟ کیا میرے آنے کے بعد تم دامن اسلام میں نہیں آئے؟ ہاں اے اہل مدینہ تم کیا بولو گے؟ میں بولتا ہوں، میں یہ بولتا ہوں کہ تم کہو گے اے محمد تمہیں مکے والوں نے مکے میں رہنے نہیں دیا تو ہم نے میں نے تمہاری حمایت کیا۔ اے محمد تمہیں ہجرت کرنے پر تمہارے گھر والوں گاؤں والوں نے مجبور کیا تو ہم نے تمہیں پناہ دیا۔ جیسے مصطفیٰ فرماتے جاتے ہیں انصاری صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میرا وہ جوان جس نے تعلیم کا اظہار کیا ہو وہ اپنی جگہ ہے، ہم تو وہ ہے کہ یا رسول اللہ انا مبالنا وما رینا لکا یا رسول اللہ میرا سب کچھ مصطفیٰ تیرے قدموں پر قربان۔ یہ مدینے کے اصحاب صحابہ کرام دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری خانہ کعبہ غلاف کعبہ پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میری اطلت اور اہل بیت کی مثال مثل و سفینۃ نوح کی کشتی کی حالت۔
میرے اہل بیت ان کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہے، جو مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے ان کی کشتی پر سوار ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے الگ ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء وعطرتی امان لأہل الارض۔ اے لوگوں، آسمان کی بقا اس لیے ہے کہ تارے اس کے اندر گتھے ہوئے ہیں، تارے امان ہیں آسمان والوں کے لیے، اور میری عطرت گویا میرا حسن، میرا حسین، میرا علی، میری فاطمہ، میری ذریہ، میری اولاد امان لأہل الارض ہیں۔ گویا ایک سادات کا بچہ اگر اس دنیا میں نہ ہو تو دنیا امن سے خالی ہو جائے۔ یہ مدینے والے فرماتے ہیں، گویا مصطفیٰ نے فرمایا میری ملت کے جوانوں، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، اور میرے اہل بیت نجم کی طرح ہیں۔ گویا نجم میری اولاد ہے اور نام میری اولاد ہے۔ جبھی تو فخر سے بریلی کا امان اٹھا اور کہے اے سنت والو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب امور، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، وہ نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے، یہ تارے بھی ہیں، کشتی بھی ہے، خاندان ہے۔ خاندان بلند افراد سے بھی ہوتا ہے، خاندان بلند ان کے افراد سے بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد بار صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب کہ آخری حجۃ الوداع میں گئے تو کئی بار راستے میں فرمایا، حجۃ الوداع میں اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر جبل رحمت کے قریب فرمایا، وہاں سے چلے مقام جحفہ پہ غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ آخری حج ہے، اس کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ جانے والے ہیں۔ جانے جاتے مصطفیٰ نے کیا پیغام اپنی امت کے جوانوں کو دیا ہے، امت کے جوانوں کو دیا ہے، اے میری ملت کے جوانوں، میں تو جا رہا ہوں مگر تم میں دو بھاری چیزیں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو وہ ہے القرآن، فیہ الہدی والنور، جس کا پہلا قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے لگے رہو، قرآن کو سینے سے لگائے رہو، قرآن کے احکام کی تعمیل کرتے رہو۔ یہ بار بار مصطفیٰ نے فرمایا۔ راوی کہتے ہیں حضرت جابر کہ قرآن کے ساتھ تمسک کو سرکار ابھارتے رہے، اس کے بعد فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت ہے، گویا اے لوگوں سب کا دامن چھوٹ جائے دامن علی نہ چھوٹے، سب کا دامن چھوٹ جائے دامن حسن نہ چھوٹے، سب کا دامن چھوٹ جائے دامن حسین نہ چھوٹے۔ ایک عاشق کہتا ہے اے میرے رب، ہم تو تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو، لیکن اگر دعا قبول نہیں ہو تو ہم کریں گے کیا؟ ہم کریں گے اگر دعوت مدخلی و قبول بنو دامان آل رسول، میں چھوڑوں گا نہیں حسنین کے دامن کو، میں چھوڑوں گا نہیں حسین کے دامن کو، میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ رات کی آج سے تھوڑے محنت کر رہے ہیں، دو قدم تم بڑھاؤ، قدم ہم ورنہ مائک کے بھروسے تقریر ہو تو تقریر کیا ہے؟ تقریر ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ کے اہل بیت کے پکے سپورٹر، حضرت امام مالک رسول اللہ کی آل کے پکے حمایتی، حضرت امام شافعی آپ جب بغداد لائے گئے آپ کو اریسٹ کر کے آپ کے پاؤں اور ہاتھ میں زنجیر باندھ کر بغداد میں لایا گیا، اور قصور یہ تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، ذرا زور سے بول دو، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، رسول اللہ کے پیاروں سے پیار کرنے کے عوض میں امام شافعی کو بیڑیاں پہنائی گئی، اور یہی نہیں، امام شافعی اہل بیت مصطفیٰ سے جو پیار کرتے تھے اس پیار میں اتنا آگے بڑھے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی اور شیعہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا لو کان حب آل محمد رفضا فلیشهد الثقلان انی رافض، اے لوگوں اگر حسین سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو گواہ ہو جاؤ شافعی شیعہ۔ یا دنیا جو بولے آل نبی کے دامن پہ ہم بک چکے، دنیا جو بولے ہم آل مصطفیٰ پہ بک چکے ہیں، اور آل مصطفیٰ پہ بکنے کا انجام ہی یہ ہے کہ تاریخ یہ کب کی تاریخ ہے، لیکن جب محرم الحرام کا ماہ مبارک تشریف لاتا ہے ہمیں یاد آتے ہیں حسین، ہمیں یاد آتی ہے ان کی قربانی، ہمیں یاد آتا ہے ان کا جذبہ ایثار۔ صحابہ کرام کی بات، اولیاء کرام اور بزرگان دین، آپ کے اتر پردیش کے عالم، اور اتر پردیش کے عالم وہ ہیں جو عالم متا ہیں، عالم کے متا ہیں، وہ ایسا عالم جو اٹھا یو پی میں اور سلامی دے رہے ہیں بہاری، جو اٹھا یو پی میں سلامی دے رہے ہیں مہاراشٹر کے، جو اٹھا یو پی میں سلامی دے رہے ہیں اہل عرب، جو اٹھا یو پی میں اور سلامی دے رہے ہیں اہل مکہ اور علماء مدینہ، اسی کو دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اسی کو دنیا بریلی کا امام کہتی ہے۔ آپ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک سید کی آپ نے جو عظمت کا توقیر کی ہے، جس کے کندھے پہ تھوڑی دیر آپ کیا بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل کو احساس ہوا یہ کوئی آل مصطفیٰ ہے، جس کے کندھے پر احمد رضا بیٹھا ہے۔ پہلے اسکارپیو نہیں تھا، پالکی سے لوگ سواری کرتے تھے، اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہیں، کہاروں میں غریب سید کھڑا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے محسوس کر لیا یہ سید ہے۔ خدا کی قسم مد نگر والوں جواب دے دو، آج جو سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جو فقیر ہے وہ سید کہتا ہے، جو سید شیخ ہے وہ سید کہتا ہے، جو انصاری ہے وہ سید کہتا ہے۔ لوگوں میں اپنی تعظیم بڑھانے کے لیے مگر مد نگر کا مسلمان کہتا ہے سید ہو تو سید بولوں، تم اگر دوسرے ہو تو سید کیسے بولوں؟ لاکھ دلیلیں ہیں سامنے، مگر کہتا ہے یہ دلیل پختہ نہیں ہے۔ گویا حضرت امام صاحب ہو یا حضرت سلمان صاحب ہو، حضرت نور الہدیٰ صاحب ہو، حضرت سلطان ہو، یہ وہ سب حضرت ہیں جو سیدوں کو جاننے کے لیے دلیل مانگتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہ حضرت ہیں جو سوگا ہے سید کون ہے بریلی کا امام پہچان۔ سبحان اللہ، بہت ہو۔ اور اس آل مصطفیٰ کو دنیا دیکھی، حضرات اگر جملوں میں ڈھالا جائے تو رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی تحریر پڑھیے۔ اس واقعے کو علامہ وقت نے جو تحریر فرمایا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ایک مجدد کی دستار ایک بہار کے قدموں پہ رکھی ہے، عرض کرتا ہے امام کہ سنو تم مصطفیٰ کے شہزادے ہو، قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا احمد رضا کیا میری اولاد کا کندھا اسی لیے تھا کہ تو اس پہ سواری کرتا، خدا کی قسم احمد رضا کے پاس جواب نہیں ہوگا، اس لیے یہ آل مصطفیٰ ایک باغ مصطفیٰ کا پھول پھوٹ اب تو پالکی میں بیٹھے گا، اور بریلی کا امام احمد رضا اپنے کاندھوں پہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے آل مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر جو امام اہل سنت نے ہم لوگوں کو سمجھایا، اور اگر سمجھائے نہیں لاکھوں اور ہزاروں بستیاں ہیں
لیکن مدنگر لاکھ دیہات صحیح، لیکن جناب کمال صاحب، مولانا نور ہدا صاحب اور یہ ہمارے وہ بچے جو کھانا لے کر جاتے ہیں، یہ سب کے سب، اور یہ کمیٹی یقیناً کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کے جو لوگ ہیں کتنے فعال اور متحرک ہیں کہ انہوں نے کہا ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، نبی نے جو یاد دلایا تھا اسے نبی نے غدیر خم میں جو یاد دلایا تھا، نبی نے جبل رحمت کے وقت جو یاد دلایا تھا۔ اور ابو ذر غفاری تو کہتے ہیں ایسے ویسے بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا، اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو آج ہزاروں انتشار اور اختلاف کے باوجود، ہزاروں کمی اور پیشی کے باوجود، ہزاروں غربت اور خلاف کے باوجود آج مدنگر کا مسلمان اپنے کردار سے کم 10 روزہ کردار سے مدینے والے کی بارگاہ میں پیغام بھیج رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے، سرکار باہر نکلے، آپ فرمایا ان خزانے من احبہما و اباہما و امہما فہوا مئی فی درجتی یوم القیامت، جو میرے حسن اور حسین سے پیار کرے گا جنت اور قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، میری کیٹیگری میں ہوگا، میرے کلاس میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ مدنگر کا مسلمان کہتا ہے ایک گنبد خضرا کے مزید ہم پیار کرتے ہیں آپ کے حسن سے، آپ کے حسین سے، آپ کی فاطمہ سے، آپ کے علی سے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہیں اور قیامت میں بھی جب اٹھے تو ہم دشمنوں کو جنت کے دروازے سے دھکے دے سکے گئے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہے جنت رسول سبحان اللہ، بہت ہو بہت ہو۔ یہ حضرات آج آپ نے اپنے پیار اور اپنی محبتوں کا جو اظہار کیا اہل بیت مصطفیٰ کے تعلق سے، حضرت سیدنا علی کو تو آپ نے جانا، یہ جو پنجتن پاک ہے رسول اللہ، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا مولا علی کا واقعہ ذکر آپ کی حیات مبارکہ پہ تفصیلی گفتگو آپ نے گزشتہ سب سماعت فرما لیا ہے۔ اب اہل بیت رسول اللہ کے خاندان کی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے تشبیہ اور استعارہ کا کوئی شاعر جب تشبیہ دیتا ہے اور استعارہ آپ نہیں سمجھو گے لیکن علماء جانتے ہیں کہ وہ تشبیہات اور استعارات کی دنیا ہے۔ جب آدمی کچھ بولتا ہے تو اس سے جو اخذ ہوتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی بڑی بات کو آپ ایک ایسے مثال میں سمجھا دیجئے جو مثال بھی ہو اور تشبیہ بھی ہو، ایسی تشبیہ ہو جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ کو یوں سمجھیے ایک درخت ہے جو رسول اللہ کا خاندان ہے، اسی کے گل بوٹے کا نام علی ہے، اسی کے گل بوٹے کا نام فاطمہ ہے۔ خود سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا عالم یہ ہے کہ نسلہ فی صلبہ ہی، اس کا نسب اس کے صلب میں ہے، اس کی اولاد کے صلب میں ہے۔ وصلبی تھی ونسبی تھی صلب علی، اور میں محمد عربی کی نسب علی کی پشت میں ہے اور علی کی صلب میں ہے۔ اسی لیے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، ہوا ابنایا، یہ دونوں میرے لال ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میرے مہد کے پھول ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں گویا باغ میں جس طرح گل غنچہ ہوتا ہے، باغ میں جس طرح پتے ہوتے ہیں، باغ میں جس طرح ڈالیاں ہوتی ہے، بریلی کا امام خاندان مصطفیٰ کو مجموعی سلام پیش کرتا ہے۔ غنچہ ہائے صحف، غنچہ ہائے صحف پارا، ہائے صحف غنچہ ہائے قدس پارا، ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہلا ہو سلام، اہل بیت نبوت آب تطہیر سے جسم پاک جمے، آب تطہیر سے جن پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ذرا آپ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مدینہ کے صحابہ بارگاہ رسالت میں کچھ نذرانہ لے کر حاضر خدمت ہوئے، آپس میں گفتگو کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ نذر ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیسا نذرانہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم نے دین جانا اور آپ کے صدقے ہم نے ایمان جانا. یا رسول اللہ تبلیغ آپ نے کیا تو ہم نے اسلام جانا. یا رسول اللہ آپ کے بتائے سے قرآن جانا، آپ کے بتائے سے رحمان کو جانا. یا رسول اللہ مصارف کثیر ہیں اور آپ کی آمدنی قلیل ہے تو ہم اہل مدینہ نے چاہا کہ آپ کی کچھ خدمت کریں. سرکار فرماتے ہیں میرے رب کا ارشاد ہے میں نے جو ہدایت کا کام انجام دیا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہی حضرت موسیٰ نے بھی کہا، یہی حضرت عیسیٰ نے بھی کہا، تمام انبیاء مرسلین نے کہا، رسول اللہ نے بھی فرمایا. پھر کیا ہوا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے رشتہ داروں سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے تو محبت. یہ قرآن نے اپنے محبوب کو سکھایا قل لا اسألكم کہہ تو کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ مگر پیار چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محبت چاہیے. اے دنیا والوں تم نے اسلام جانا یہ میرا کرم ہے. اے میری امت کے جوانوں جنت میں جاؤ گے یہ محمد عربی کا کرم ہے. محمد تم سے صلہ نہیں چاہتا، محمد تو چاہتا ہے کہ تم اگر خدمت چاہتے ہو تو میرے حسین سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. او یا رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی نے نماز پڑھی رکن اسود اور مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی اور روزے کی حالت میں، اور پھر وہ رسول اللہ کے خاندان کے بوجھ پہ مر گیا تو دخل الجنہ. نمازی، کعبہ کا ساجد، طواف مطاف میں نماز پڑھنے والا مصلی، جگہ مقام ابراہیم، جگہ حجر اسود کے قریب، حالت روزہ. اتنا بڑا نمازی روزہ دار اگر مر جائے اور حسین سے نفرت کرتا ہو تو جہنم میں جائے گا. اے یزیدیوں کھلا چیلنج ہے، تم نے میرے آقا حسین پہ جو ظلم اور ستم کے پار توڑے ہو تم جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. تو حضرات پیار کرنا ہے تو علی کے نام سے کرو. پیار ہی تو ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، محبت ہی تو ہے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا حسین سے محبت کرنے میں کیا حسین کو فائدہ ہے؟ حسین سے محبت کرنے میں تمہیں فائدہ ہے. حسین سے پیار کرنے میں تمہیں فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جانے والے جوانوں کا سردار حسن اور حسین ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان سے پیار کرو. ان سے پیار کا فائدہ یہ ہوگا جب کسی پارٹی کی جماعت کے سربراہ سے پیار کرو گے تو اس میں تمہارا عمل ہوگا، دخل ہوگا. اب آؤ تمہارا حال یہ ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، جنت کی طرف جنت کا سردار جا رہا ہوگا تو مد نظر والا کہے گا اے حسین ہم اہل کوفہ نہیں ہیں، ہم اہل محبت ہیں. مد نظر والے تو اس وقت جگتے تھے میرے آقا حسین جب دنیا سوتی تھی. پیار آپ سے کرتا ہو، محبت آپ سے کرتا تھا، اس لیے مد نظر والے آپ کے دربار میں حاضر ہم حسین ہیں. اے حسین ہم حسینی ہیں. جب جیسے
جیسے ہی آپ حسینی ہونے کا دم ڈالو گے تو آقا کہے گا، سردار کہے گا آگے آگے میں جاؤں، پیچھے پیچھے حسینی جائے گا، آگے آگے سردار جائے گا، پیچھے پیچھے سبحان اللہ۔ بہت آپ کا یہ پیار آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ کی یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ نے جو محبت کی ہے اہل بیت سے، یہ اہل بیت رسول کی محبت آپ کو جنت میں پہنچائے گی۔ حضرات گرامی، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے امان ہے آپ کو بتاؤں۔ یہ سادات کرام، یہ رسول اللہ کا خاندان، یہ رسول اللہ کے اہل بیت قیامت تک جو ہوں گے وہ زمین والوں کے لیے امان کا کام۔ اگر نسل مصطفیٰ نہ ہو تو دنیا ڈوب، اگر رسول اللہ کا گنبار خاندان نہ ہو تو دنیا ڈوب جائے۔ دنیا اس لیے بچی ہے کہ اس دھرتی پر مصطفیٰ اگر آل مصطفیٰ نہ ہو، آل مصطفیٰ میں تمام خاندان اپنی جگہ ہے، کم سے کم یہ جو 4 شخصیتیں ہیں یہ بالکل الگ ہیں۔ الگ کیسے؟ نجران کے نصارہ رسول اللہ کے دربار میں آئے مناظرہ کے، اور یہ مناظرہ کیا تھا؟ ان کا کہنا ہے عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اس کے بندے۔ یہ نصرانی ناراض ہو گئے، کہا آج تک کسی کو سنا ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ عیسیٰ کا اگر کوئی باپ نہیں ہے تو وہ خدا ہے جو اس کا باپ ہے۔ سرکار نے فرمایا تو ایک باپ نہ ہونے پر تعجب کرتا ہے، آدم کو تو نہ باپ تھے نہ ماں، آدم کو تو نہ باپ تھے نہ ماں، اور جب باپ ماں نہ ہو تو وہ بندہ خدا ہے، تو عیسیٰ خدا کا بیٹا کیسے ہو؟ پھر بھی یہ اپنی عیسیٰ جوانیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ مناظرے کی بات کرتے تھے۔ اب قرآن کا تیور دیکھیے، محبوب یہ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ اس بات کے بعد کہ تم نے دلیل دے دیا ہے یہ مانیں گے نہیں، اور جب مانیں گے نہیں تو اب مباہلہ کی دعوت دو۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مناظرہ سنا ہوگا، آپ نے مخاصمہ نہیں سنا ہوگا جو مناظرہ رشیدیہ پڑھے۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دو فریق قسم کھائے اور یہ کہے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ چل مباہلہ کر، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں تم اپنے نفوس اور ذات کو بلاؤ۔ جب مباہلے کی دعوت دی تو نصارہ کا جو سردار تھا وہ گیا میٹنگ کیا، ایک خسٹ قسم کا بوڑھا جو نصارہ کا سردار تھا عبد المسیح، اس نے کہا تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو طے ہے، قرآن میں صاف فرما رہا ہے کہ وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کو جیسے جانتے ہیں اہل یہود اور نصارہ جانتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول خدا آخری رسول ہیں، تو اگر تم نے مباہلہ کیا تو اللہ کی لعنت برس گئی۔ اب پھر وہ باہر نکلے، اسی اثنا میں سرکار کا شان اٹھر سے نکلے، اور جو نکلے کہ آپ کے مبارک ہاتھ میں حسین تھے، سبحان اللہ، آپ کے دست مبارک میں حسین تھے، انگلی میں امام حسن تھے، پیچھے علی اور فاطمہ ہیں۔ آسمان دیکھ رہا ہے، آسمان کا سورج دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور نصارہ کا جو سردار
اس نے کہا انی لارا، میں تو دیکھ رہا ہوں ان نفوس کو کہ اگر وہ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لأطالہ، یہ وہ قوم ہے کہ اگر اس نے اللہ سے سوال کر دیا کہ اے خدا یہ پہاڑ ہٹا دیا جائے تو ان کی دعا سے اللہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہٹا دے گا، اس لیے ان سے مباہلہ کرنا میرے بس کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان نجران کے نصارہ کے قریب اللہ کا عذاب آتا، اگر انہوں نے مباہلہ کیا ہوتا تو سب بندر اور سور بنا دیے گئے ہوتے، ان کے چہرے مسخ کر دیے ہوتے، اور پھر ان کا نام و نشان سال بھر کے اندر مٹ گیا ہوتا، روئے زمین پر کوئی نصارہ باقی نہیں۔ کون ہے وہ نفوس قدسیہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو کافرِ اثر سے لے کر باہر نکلے تو عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ سب میرے اہل بیت ہیں، وہ یہ اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ میں جو نفوس ہیں ان میں یہ چار سب سے الگ ہیں، اور ایسے الگ ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات حسین و حسن مصطفیٰ علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین سیدنا علی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے کنبے، آپ کے قبیلہ، آپ کے اہل بیت میں اہل بیت مصطفیٰ کا جو پروردہ ہوگا وہ بہت ہی عزیز ہے۔ اس سادات کرام میں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، ان کی ایک خاصیت یہ ہے چند خصوصیات میں کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ سادات کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، انہیں دینا بھی صحیح نہیں اور انہیں لینا۔ اب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو عمال جو وصولی کرنے والے ہوتے ہیں، ان وصولی کرنے والوں میں حضرت فضل بن عباس بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی زکوٰۃ کی وصولیات بھیجی، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہیں ایسی جگہ مقرر کروں کہ تم اوساخ الناس لوگوں کے میل اور کچیل اور ان کی صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کرو۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ اور میرے خاندان کے لیے صرف نہیں دیتا، حد تو یہ ہے کہ ابو رافع جو آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بھی اجازت چاہی تو کہا غلام اسی قوم کا ہوتا ہے جس طرح ایک سید کو زکوٰۃ لینا صحیح نہیں، سید کے غلام کا ایسا رتبہ، اتنا عظیم رتبہ کس خاندان کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا رتبہ کس کنبے کا ہو سکتا ہے؟ اسی کنبے کے علی ہیں فاطمہ الزہرا۔ ایک روایت میں ہے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے، کوئی دوسری روایت ہے 5 برس پہلے، انشاءاللہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو ذات گرامی ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمارے سلسلہ شہادت کے تعلق سے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کی کڑیوں میں یہ عظیم کڑیاں ہیں۔ آپ نے خلفائے راشدین، اس کے بعد مکمل اجتماعی طور پر اہل بیت مصطفیٰ کو آج سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، ضمنی طور پر حضرت امیر معاویہ، یزید وغیرہ کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے رسول کی اہل بیت کی محبت پہ جلائے اور ہمارا خاتمہ بھی ہو محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت مصطفیٰ پر ہو۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔